اپنے آس پاس حادثوں کو اور سانحوں کو دیکھ کے کوئی شخص اگر اپنی سمت درست کر لیتا ہے نا کہ ہاں یار یہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، تو ایسے شخص کو سمت درست کرنے کے بعد ڈرپوک یا پھر بزدل نہیں کہتے بلکہ سمارٹ کہتے ہیں کہ یار اس نے وقت سے پہلے ہی سراؤنڈنگ میں دیکھ کے بھانپ لیا اور اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا۔ اور یہی فارمولا اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ بھی اپلائی ہوتا ہے۔ 1 مہینہ پہلے شروع ہونے والی تحریک بنگلہ دیش کے اندر ایک ایسی وزیر اعظم کو استعفیٰ دینے پہ مجبور کر دیتی ہے جس کے بارے میں یہ خیال تھا کہ یہ اترے گی ہی نہیں بھائی، یہ جیسے کیسے بھی ہے یہ اقتدار میں آ جاتی ہے۔ 2009 سے لے کے 2024 تک 15 سال تک مسلسل وزیر اعظم رہنے والی حسینہ واجد کو بالآخر گھر جانا پڑا عوام کے جذبے کے آگے اور ان کے شعور کے آگے۔ یہ تحریک 1 مہینہ پہلے شروع ہوئی۔ بیک گراؤنڈ میں جائیں گے تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ ناانصافی اور ظلم کی کہہ لیں کہ وہ جو جابس کا کوٹا تھا پراپر وے میں وہ تقسیم کے اوپر مسئلہ تھا بیسیکلی ایک۔ تو خیر وہ تحریک اس لیول پہ پہنچی کہ لوگ سڑکوں پہ نکل آئے، جانی نقصان بھی ہوا لیکن طلباء گھروں کو نہیں گئے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس لیول پہ ہنگامے کھڑے ہوئے کہ فوج کو انوالو ہونا پڑا اور حسینہ واجد کو گھر جانا پڑا، اور پھر وہ چلی گئی انڈیا سے اوبویسلی کسی اور ملک میں چلی جائیں گی۔ تو وہ اپنوں کے قریب نہیں تھیں، اور اپنے وہی ہوتے ہیں جو آپ کو منتخب کرتے ہیں۔ اگر وہ اپنوں کو قریب ہوتی تو کبھی بھی اس لیول پہ یہ بات نہ آتی۔ اینی ویز یہ تو تھا ان کا پرسنل میٹر بنگلہ دیش کا اور حسینہ واجد کا۔ میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جو بھی فارمولا اپلائی ہوتا ہے، پاکستان کے اندر بھی حالات کچھ اچھے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیول پہ یہ لڑائی پہنچ چکی ہوئی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہیں، اداروں کے خلاف بات ہوتی ہے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ لوگ اداروں کے خلاف بات کر رہے ہیں، اور وہ ڈیفینیٹلی وہ خوشی سے نہیں کر رہے، وہ فیل کرتے ہیں کہ ادارے ان کا ساتھ نہیں دے رہے، عوام کا ساتھ نہیں دے رہے۔ گھروں سے اٹھا لیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، اور ایک ایسا شخص جو ان کا محبوب لیڈر ہے اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جیتا ہوا 8 فروری کو۔ اور پھر جس طرح سے مہنگائی ہوئی ہوئی ہے، اور پھر جو چل رہا ہے پاکستان کے اندر کرپشن، لوگوں سے ٹیکس مارا ماری، بل شل، تو بنگلہ دیش پاکستان سے دور نہیں ہے۔ یہ چیز وہاں پہ بھی آ سکتی ہے۔ میں کوئی دھمکی نہیں دے رہا، نہ ہی میں کسی کو کوئی کراؤڈ کو لیڈ کر رہا ہوں، میں انالیسس کر رہا ہوں کہ چنگاری ایسی پکڑی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ لوگ سم ٹائم فیل کرتے ہیں کہ یار اگر وہاں پہ تھوڑے سے پروٹیسٹ کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو ہمارے ساتھ بھی تو ظلم ہو رہا ہے نا۔ تو بہتر ہے ایسے میں اسٹیٹ ایگو کو پیچھے کرے اور اپنوں کو سینے سے لگائے، ٹھیک ہے۔ اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر اسٹیٹ کا مطلب کیا ہے، آپ سمجھتے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ میں اگر وہ یہ ٹھیک کر لے تو وہی عوام جو ان کے خلاف ہوئی ہوئی ہے اداروں کے، وہ سب کچھ بھول جائیں گے۔ پاکستانیوں کی جو میموری ہے نا وہ بھی ویک ہے، اور ان کے دل بھی بہت بڑے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ مجھے لگتا ہے خدا نخواستہ کہ پاکستان میں یہ والی صورتحال کریٹ ہوتی نظر آ رہی ہے۔ خدا نخواستہ میں نے اس لیے بولا کہ جانی نقصان ہوتا ہے، اس لیے جانی نقصان ہوگا تو ظاہر بات ہے ماؤں کے بچے ہی اس میں جائیں گے، لیکن اس طرف بات بڑھ رہی ہے۔ تو اس لیے میری یہ انالیسز ہے یا میری یہ تھاٹ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، تو ایسا ہونے سے پہلے ہی سنبھالا جائے۔ سمپل سا فارمولا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ 8 فروری کا الیکشن جس نے جیتا تھا اس کو واپس کر دیا جائے۔ میں پولیٹیکل ویڈیو نہیں بنانا چاہتا، لیکن چونکہ انالیسز میکسیمم یہی ہو سکتا ہے، میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ایسا کر دو ویسا کر دو۔ 8 فروری کو الیکشن چوری ہوا ہے، واپس کر دو، دیٹس اٹ، سب کچھ سالو ہو جائے گا۔ لوگ مہنگائی کو بھول جائیں گے، لوگ کرپشن کو، ٹیکسز کو، بلوں کو بھول جائیں گے کچھ عرصے کے لیے کہ یار واپس ہو گیا ہے۔ اوبویسلی پھر اب یہ لوگ ناکام ہوتے ہیں پی ٹی آئی والے، تو ٹھیک ہے لوگ ان کے خلاف، ٹھیک ہے جی، اداروں کے خلاف بات ہونی بند ہو جائے گی، پروٹیسٹ ہونے بند ہو جائیں گے، انقلاب کی باتیں ہونی بند ہو جائیں گی۔ اس لیے سمجھدار وہی ہوتا ہے، اور اس کو ڈرپوک یا بزدل نہیں کہتے، جو ارد گرد دیکھ کے اپنے آپ کو درست کرتا ہے۔ اور آج پاکستان کے ہمسائے میں بہت بڑا دن ہے کہ ویسی وزیر اعظم کو اترنا پڑا ہے جس کے بارے میں یہ خیال تھا کہ یہ اتر ہی نہیں سکتی۔ تو آج یہ ثابت ہوا کہ جب عوام کھڑی ہو جائے تو پھر وہ ظلم کو، کسی کو چیز کو وہ نہیں رکھتی اپنے سامنے، وہ اڑا کے باہر پھینک دیتی ہے۔ عوام کے پاس بندوقیں تو نہیں تھیں، نہ ہی ٹینک تھے، نہ ہی کچھ تھا، پاور تھی کہ بھائی ہمارے ساتھ ظلم، ہم نہیں گھر جائیں گے، اپنوں کو نہیں گھر گئے۔ اس لیے میری یہ رائے ہے کہ ایگو کو سائڈ پہ کیا جائے، ملک کے مفاد کو دیکھا جائے۔ ملک کا مفاد صرف ایک بات کے اندر ہے کہ بھائی
الیکشن میں ووٹ جس کو پڑتا ہے اس کو ملے, دیٹس اٹ. اس کے بعد سب دیکھیں, یہ ایک رسی ہے, یہ ایک روپ ہے جس کو آپ ہلائیں گے نا, پوری کی پوری رسی وہ آخری کونے تک ہلے گی. وہ واحد ہے الیکشن سے بات کو ریورس کیا جائے. ساتھ میں جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ کریں, تاکہ یہ ملک اس صورتحال کی طرف نہ جائے جو بنگلہ دیش میں ہوا ہے. دیٹس اٹ. میری تو یہ رائے ہے, آپ لوگوں کی کیا رائے ہے ضرور بتائیے. میں پولیٹیکل ویڈیو بالکل نہیں بناتا, ایز یو نو میں بس جنرلی چیزیں ڈسکس کرتا ہوں. لیکن آج چونکہ بہت بڑا دن ہے بنگلہ دیش کے حوالے سے, تو بنگلہ دیش پاکستان کا کبھی حصہ ہوا کرتا تھا اور پاکستان سے بالکل قریب ہے. وہی حالات ادھر ہیں, وہی حالات ادھر ہیں. تو بس ایک مائنڈ میں آیا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں بھی ایسا ہو سکے, انالیسس ہے ایک, تو اپنی رائے کا اظہار کیا. آپ کی کیا رائے ہے ضرور بتائیے گا. اللہ حافظ.